تو مجھے تو نہیں ہے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ یا تو یہ حکومت ان کے پاس اختیار نہیں، جو عمران خان صحیح کہتے تھے کہ بھئی آپ مذاکرات تو کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات ان کے ساتھ کرنا فضول ہوگا. اور آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس کا. اب دیکھیں نا، تو پھر ایسے میں بات کیسے آگے بڑھے گی شوکت صاحب؟ پھر کیا اس سارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کچھ دنوں سے، اس کا منطقی انجام آپ کے خیال میں پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، صفر؟ دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت جو ہے اس طرح مانے. یہ پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ کہ جب ان کے دم پہ پیر رکھتے ہو نا تو پھر تو یہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جیسے ہی دم سے پیر ہٹ جائے یہ پھر شیر بن جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں. شوکت صاحب احتجاج کر کے بھی آپ نے دیکھ لیا نا 2 سال بعد بنی تو نہیں نا، جو آپ چاہ رہے تھے مطالبہ تو پورے نہیں ہوئے نا، تبھی تو آپ مذاکرات پر آئے. ہمارا تو اسٹرگل ہے نا، دیکھیں ہمارا کام تو اسٹرگل کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کیا کر سکتی ہیں؟ اپوزیشن تو یہی کر سکتی ہے نا، احتجاج ہی کر سکتی ہے. اور ہم کوئی، ہمارے پاس یہ تو ہے نہیں، طاقت تو ہے نہیں کہ ہم جا کے ان پہ حملہ ور ہو جائیں. جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، پتہ نہیں کون سا اسلحہ تھا. اگر ہم دہشت گرد ہوتے، ہم اسلحہ ہمارے پاس ہوتا تو پھر اتنی جلدی کیسے واپسی ہم کر لیتے؟ پھر تو جواب مقابلہ کر لیتے نا. لیکن اس طرح غلط ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. لیکن شوکت صاحب اس میں یہ اس طرح کے بیانات جو اب وزیر اعلیٰ صاحب کا جو بیان آیا، یہ وڈ دے ہیلپ مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے، اوور آل ماحول کو بہتر بنانے کے لیے؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر کہہ رہا ہو کہ عمران خان اب ہم سے پرامن کی ریکویسٹ نہیں کرنا، اسلحہ لے کر آئیں گے، مقابلہ کریں گے، یہ ماحول بہتر بنانے میں مدد دے گا؟ یہ رد عمل ہے. دیکھیں جو پی ایم ایل این کے وزراء سارا دن 4 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ دیکھو وہ بھاگ گیا. تو دیکھیں وہ ایسا دیکھیں نا، وہ کوئی بارش اور طوفان تو نہیں تھا نا کہ وہ بھاگ گیا. اگر آپ گولی برسائیں گے تو گولی کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں ان کو غیرت مند کہتا ہوں نا، ان میں سے کوئی غیرتی آ جائے نا کہ گولی چلے اور میں کہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں. تو دیکھیں ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم تو کوئی اس لیے ٹرین تو نہیں ہونا، ہم نے کوئی اسٹیل کی جیکٹس پہنی ہوئی ہے. تو یہ کہنا بہت ہی افسوسناک ہے. اس حکومت نے مایوس کیا ہے، میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مایوس کر دیا ہوگا، اس لیے کہ جتنا انہوں نے سپورٹ دیا ان کو، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کیا ڈیلیور کیا ہے اس ملک میں؟ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، نیچے آ گئی ہے، یا سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. تو یہ سنگل ڈیجٹ کا مطلب ذرا سمجھا دیں کہ کون سی چیز سستی ہوئی ہے. آج بھی آپ جا کے جائیں آئل خریدیں، آپ دال خریدیں. انفلیشن سے مراد تو یہی ہے نا کہ سستا نہیں ہونا، بلکہ جو اضافے کا تناسب ہے، اضافے کی رفتار ہے، وہ پہلے کی نسبت کم ہونا ہوتا ہے. اس سے مراد کہ اگر 4% ہے تو جناب وہ چیز جو پچھلے سال 10 روپے مہنگی ہوئی تھی وہ اس سال 4 روپے مہنگی ہوئی ہے، کوئی 100 روپے کی چیز. یہ ہے نا ظاہر، وہ سستی تو نہیں ہوتی اس سے مراد. دیکھیں عوام تو یہ دیکھ رہی ہے نا، عوام تو یہ دیکھ رہی ہے کہ گورنمنٹ ریلیف کیا دے رہی. کیونکہ جب ہماری حکومت ختم کی جا رہی تھی تو یہ پلی لیا گیا تھا نا کہ مہنگائی ہے، عمران خان مہنگائی کم نہیں کر سکتا ہے، ہم آئیں گے تو مہنگائی مقام مارچ کیا تھا. تو اس کے بعد جو انہوں نے کچھ کیا اس ملک کے ساتھ، تو آپ دیکھیں صرف آئی ایم ایف کا قرضہ لینے کے بعد یہ شیئر بن جاتے ہیں کہ جی ہم تو ملک چلا، ہماری معیشت ٹھیک ہو گئی. بھائی کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ آپ کی معیشت تب ٹھیک ہوگی جب آپ بجلی دے سکیں گے کارخانوں کو، کارخانے چلیں گے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. ابھی دیکھیں نا، ابھی جو اگر یہ سیول نافرمانی کی تاریخ شروع ہوتی ہے، یہ جو بالکل سمجھتے ہیں کہ اتنی کامیاب نہیں ہوگی، جو اس وقت کتنے میرے خیال سے کوئی 36-37 بلین ڈالرز آتے ہیں نا ریمیٹنسز کے اندر. تو یہ 35-36 اگر 3% بھی لوگ مان لیں سپوز، یا 4% یا آدھے لوگ جتنے بھی مانتے ہیں، اگر 4-5 بلین ڈالر بھی کم ہو گئے تو اتنے پیسوں کے لیے تو یہ آئی ایم ایف کے آگے کتنے ترلے کرتے ہیں. تو کیسے کم ہوں گے لوگ؟ ظاہر ہے ان کے گھر والے یہاں رہتے ہیں اور وہ جو باہر میں پیسہ بھیجتے ہیں اس سے ان کا گھر چلتا ہے، تو وہ لوگ نہیں بھیجیں گے کیا؟ تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سپوز اگر 40 بلین ڈالرز آ رہے ہیں نا، اور اگر آپ یہ جو مڈل ایسٹ کو نکال لیں جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے ہیں، اگر امریکہ میں ایک بندہ بیٹھا ہے، یو کے میں بیٹھا ہے، اس کی فیملی ہے، اور یورپ کے اندر ہے جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو پاکستان آتے ہیں یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں 4-5 بلین ڈالرز کے ہر سال، یہ لوگ اگر نہیں کریں گے، اگر میں سپوز کر رہا ہوں کہ اگر 3-4% بھی نہ کریں تو 3-4 بلین ڈالرز تو ہوں گے نا. اگر یہ 3-4 بلین ڈالر بھی نہ آئے پاکستان، 3 بلین بھی نہ آئے تو یہ کیا کرے گی پاکستانی حکومت؟ کتنے مشکل میں ہوگی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. میں اگین عرض کرتا ہوں، سیاسی لوگ ہیں، سارے محب وطن لوگ ہیں، ہم تو نہیں چاہتے کہ پاکستان کو نقصان ہو، لیکن اگر آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگائیں گے تو آگے کیا رہ جائے گا؟ آپ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ انتشاری ہے.
کہتے ہیں یہ سیاسی لوگ نہیں ہے، بات نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں بتائے تو صحیح نا ہم کیا کریں. ہم اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو آپ اسمبلی میں نہیں سنتے. ہم ادھر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ڈر گئے جی، اب تو یہ کمزور ہو گئے اس لیے. تو یہ میرے خیال سے جو ایٹیچیوڈ ہے پی ایم ایل این کا، یہ ذرا چینج کرنا پڑے گا. ابھی شوکت صاحب یہ بتائیں، ابھی یہ خبر آ رہی ہے نا کہ جناب وہ گورنمنٹ نے یہ بھی طے کیا ہے کہ جناب پھر یہ پی ٹی آئی یہ بھی گارنٹی دے کہ جو بھی کمیٹی بنی ہے پھر اس سے جو طے ہو وہ طے ہو. یہ نہ ہو کہ جناب پھر بانی کوئی اور بات کر دیں. اگر یہ بات گورنمنٹ رکھتی ہے تو یہ بات جائز ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایک کمیٹی بنائی تھی خان صاحب نے، وہ فواد صاحب تھے، قریشی صاحب تھے اور خٹک صاحب تھے، الیکشنز کے حوالے سے وہ طے ہو گیا تھا سارا. ڈیٹ مل گئی تھی الیکشن کی کہ بجٹ کے بعد الیکشن کرائے تھے. خان صاحب نے کہا نہیں الیکشن کی تاریخ کا فوراً اعلان کریں ورنہ نہیں، اور پھر ختم ہو گئے تھے مذاکرات. یہ آپ کو یاد ہے نا؟ تھوڑے دن اور کچھ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن دیکھیں اگر سپوز یہ کمیٹی تو بڑی با اختیار بنائی گئی اور خان صاحب نے خود کہا ہے عمر ایوب کو کہ عمر ایوب صاحب آپ کو پورا اختیار ہے، اور خود عمر ایوب صاحب نے بتایا. تو جب ان کے پاس اختیار ہے، ایک دیکھیں نا اب اس بہانے سے کہ جی میں یہ پانی گہرا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ میں ڈوب جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں تیر جاؤں. یہ دیکھیں آپ نے سیاسی چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اور تو کوئی فرمانے کی تاریخ پہ چلے جائے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ملک کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کم سے کم چیزیں دیکھیں. اب یہ تو آپ یہ خوف اگر آپ کے دل میں رہے گا تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے شوکت صاحب کہ بالآخر بات احتجاج پر ہی جائے گی، یعنی بالآخر بات سول نافرمانی پر ہی جائے گی، یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ باتوں سے نہیں مانے گا؟ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت بھی کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہ ڈالے اور یہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکلے. میری تو دعا ہے، اس لیے کہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ پاکستان میں ہے، بچے پاکستان میں، ہم سب کے یہی حال ہے. دیکھیں ہم نے تو کہیں باہر نہیں جانا، اسی ملک میں رہنا ہے. تو پاکستان میں امن ہوگا، یہ اس طرح کی کوئی جو سیاسی یا جو یہ استحکام ہوگا تو بہت پاکستان کو فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح ہٹ درمی کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا ملک کو. بہت شکریہ سر.